سے رکھی اور پہلے جلسے کا انعقاد جو ہے وہ سن 1891 میں مسجد اقصی قادیان میں ہوا۔ جب جماعت کا مرکز قادیان سے ربوہ منتقل ہوا تو جلسہ سالانہ کی روایت پاکستان میں بھی جاری رہی۔ جلسے کے اس سفر کی تاریخ پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ آج ہمارے جلسے کو قریباً 65واں سال گزر رہا ہے اور 65 سال کا تجربہ بہت بڑا تجربہ ہوتا ہے۔ مجھے ہر وہ ساتھ جو ان 65 سال میں قادیان میں گزری وہی قیمتی ساتھ نظر آتی، اور یہ 10 سال جو ہم نے ویرانے میں گزارے موسوی قوم کی طرح نظر آتا ہے، جیسے کنعان کے ویرانوں میں ہم پھرتے رہے، اور اس گھڑی کے لیے جان بے تاب ہے جب یہ ویرانوں کی آوارہ گردی ختم ہو اور خدا ہمیں قادیان میں خیریت سے پہنچا دے، آمین۔ اور ہمارے جسم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے جسم کے قریب مٹی میں دفن۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ آئے وہ دن کے ہم جن کی چاہت میں گنتے تھے دن اپنی تسکین جان کے لیے، پھر وہ دنیا بھر میں بسنے والے احمدیوں کے لیے جلسہ سالانہ کوئی دنیاوی میلہ نہیں بلکہ ایک روحانی اور تربیتی اجتماع ہے۔ مسیح دوران کی گمنام بستی قادیان سے شروع ہونے والا سالانہ جلسہ آج دنیا کے سینکڑوں ممالک میں پھیل چکا ہے، جس سے ہر سال لاکھوں پیاسی روحیں سیراب ہو رہی ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے الہی منشا کے مطابق جماعت کی تعلیم و تربیت، باہمی تعارف و تودد پیدا کرنے کے لیے جلسہ سالانہ کی بنیاد رکھی۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اس جلسے کو معمولی انسانی جلسوں کی طرح خیال نہ کریں، یہ وہ امر ہے جس کی خالص تائید حق اور اعلی کلمہ اسلام پر بنیاد ہے۔ 27 دسمبر 1891 کو مسجد اقصی قادیان میں ہونے والے پہلے جلسہ سالانہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے شرکاء کو شرف مصافحہ بخشا، اور حضرت مولوی عبد الکریم صاحب سیالکوٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ السلام کی تصنیف آسمانی فیصلہ پڑھ کر سنائی۔ اس پرسعادت موقع پر 75 احباب شامل ہوئے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں جلسہ ہائے سالانہ مسجد اقصی میں تواتر کے ساتھ منعقد ہوتے رہے۔ یہ جگہ جہاں مسجد اقصی قادیان واقع ہے، یہ سکھوں کی حویلی ہوا کرتی تھی جو اسے بطور قید خانہ کے استعمال کرتے تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے والد ماجد حضرت مرزا غلام مرتضیٰ صاحب نے یہ حویلی یا یہ جگہ 700 روپے کے عوض ان سے خریدی اور 1875 میں یہاں ایک مسجد کی بنیاد رکھی، جو 1 سال کے بعد 1876 میں یہ مسجد پایہ تکمیل کو پہنچی، جس کے پہلے خادم اور امام جان محمد صاحب میاں جان محمد صاحب مقرر ہوئے۔ تو پہلی مرتبہ جو مسجد اقصی کی توسیع ہوئی ہے وہ 1900 میں ہوئی ہے، اور اس کے بعد جو ہے 1910 میں اس کی دوبارہ توسیع ہوئی ہے۔ 1938 میں اس میں لاؤڈ سپیکر بھی لگ گیا ہے، اور حضرت مسیح علیہ السلام نے اس کے مشرقی اور شمالی کونے میں منارۃ المسیح کی بنیاد رکھی۔ مسجد اقصی کی چوتھی مرتبہ توسیع 2008 میں 100 سالہ خلافت جوبلی کے موقع پر حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بن عیسی عزیز کے دور مبارک میں کی گئی۔ چنانچہ 7 جون 2008 کو 3 منزلہ عمارت کی بنیاد رکھی گئی۔ توسیع کا یہ کام 2011 تک جاری رہا۔ اب مسجد میں اللہ کے فضل سے 15,000 کے قریب افراد کی گنجائش موجود ہے۔ مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ شاملین جلسہ کی تعداد جوں جوں بڑھتی گئی، یہ جلسہ قادیان کے دیگر وسیع مقامات پر منعقد ہوتا رہا۔
چنانچہ تقسیم ہندوستان سے قبل جلسہ سالانہ قادیان کا انعقاد مسجد اقصی، مسجد نور، بیت النور سے ملحقہ میدان، گراؤنڈ تعلیم الاسلام ہائی اسکول و کالج اور قادیان کے گرد بہنے والی ڈھاب کے نزدیک جاری رہا۔ تو مسجد نور کی جو بنیاد ہے وہ 1910 میں حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں رکھی گئی ہے، اور آپ نے بڑی متضرعانہ دعاؤں کے ساتھ اس کی بنیاد رکھی، اور آپ نے فرمایا کہ میں ایک چٹان ہوں، جو اس کے ساتھ ٹکرائے گا وہ ٹوٹ جائے گا۔ تو آپ نے اس کا دعاؤں کے ذریعے آپ نے اس کی بنیاد رکھی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس میں اس کے ساتھ وسیع میدان میں جلسے کا انعقاد بھی ہونے لگا۔ 1913 میں پہلا جلسہ جو یہاں منعقد ہوا ہے مسجد نور میں، اس کے سین میں، اور اس کے بعد یہ سلسلہ آگے چلتا رہا ہے۔ 1915 کا جلسہ سالانہ تعلیم الاسلام کالج قادیان میں منعقد ہوا، جس میں احمدیوں کی ایک کثیر تعداد نے شرکت فرمائی۔ بعد ازاں بیت النور سے ملحقہ میدان اور تعلیم الاسلام ہائی اسکول و کالج کے گراؤنڈ میں جلسہ سالانہ منعقد ہوتے رہے۔ پھر 1946 تک اسی میدان میں جلسہ سالانہ منعقد ہوتے رہے، اور 1946 میں جب متحدہ ہندوستان کا آخری جلسہ منعقد ہوا خلافت ثانیہ کے دوران، تو اس میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے 40,000 احمدیوں نے شرکت کی، جس میں دنیا کے متعدد ممالک کے نمائندگان شامل تھے۔ Here, in another district, Muslim refugees, their homes burned and looted, prepare to seek shelter. مسلمان مہاجرین یہاں سے ہجرت کر رہے ہیں، ان کے گھروں کو لوٹا گیا، آگ لگا دی گئی اور ان گھروں سے باہر نکال دیا گیا۔ 31 اگست 1947 کو لاہور تشریف لے آئے حضرت مسلم معود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ 26 دسمبر کو جماعت احمدیہ کے نمائندگان کی ایک ملی مشاورت ہوگی، اور 27 اور 28 دسمبر کو لاہور میں جلسہ منعقد ہوگا۔ چنانچہ اس کے مطابق لاہور میں رتن باغ میں جو حضور قیام فرمائے تھے، وہاں یہ جلسہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے منعقد ہوا، اور عملاً کوئی ناغہ جلسے کا نہیں ہوا۔ تو 1948 میں 26-27 مارچ کو مجلس مشاورت کا انعقاد ہوا ہے، اور پھر آپ نے فرمایا ہے کہ ایک دن بڑھا دیا گیا ہے، 28 مارچ کو اس کا جو ذیلی جلسہ ایک انعقاد ہوگا، ذیلی جلسے کا، اور اس میں آپ نے تقریر فرمائی۔ تو یہ جلسہ جو ہوا ہے ذیلی جلسہ، یہ جودہ مل بلڈنگ میں منعقد ہوا ہے۔ تو اس میں پھر حضرت مسلم اس میں مہمانان گرامی نے شرکت کی ہے، اور آپ نے ایک نئے تناظر میں اپنے میسج کو ایک نئے تناظر میں پیش کیا ہے۔ 1949 میں جلسہ سالانہ پہلی بار دارالہجرت ربوہ کی سرزمین پر منعقد ہوا۔ ربوہ میں ابتدائی طور پر جلسہ سالانہ ربوہ ریلوے اسٹیشن سے ملحقہ اسی میدان میں منعقد ہوتا رہا۔ تو اپریل 1949 میں پہلا جو جلسہ ربوہ میں منعقد ہوا ہے ریلوے کے اسٹیشن کے پاس گراؤنڈ میں، اور اس کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ تقریروں کا جلسہ نہیں ہے، یہ اپنے اندر ایک تاریخی اہمیت رکھتا ہے، اور اس کا جو ہے سالوں یا صدیوں تک نہیں ہے، اس کا سلسلہ جو ہے وہ بنی نوع انسان کے خاتمے تک ہے۔ 1955 سے 1964 تک جلسہ سالانہ ربوہ کا انعقاد احاطہ نصرت گرلز ہائی اسکول میں ہوتا رہا، جبکہ خلافت ثالثہ کے بابرکت دور میں جلسہ سالانہ ربوہ کا انعقاد بیت اقصی کے میدان میں شروع ہوا۔ پاکستان میں آخری مرکزی جلسہ 26 تا 28 دسمبر 1983 بھی بیت اقصی ربوہ میں منعقد ہوا، جس میں 2,75,000 احباب و خواتین نے شرکت کی۔ مستورات کا جلسہ احاطہ لجنہ ہال، دفاتر صدر انجمن کے میدان عقب خلافت لائبریری میں منعقد ہوتا رہا۔ یہ پہلے ریلوے اسٹیشن کے پاس ہوتا تھا، پھر 1955 سے لے کے 1964 تک یہ ان جلسوں کا انعقاد
نصرت گل کالج کے احاطہ میں گراؤنڈ میں ہوتا رہا، اور اس کے بعد یہ 1965 میں یہ بیت الاقصیٰ مسجد اقصیٰ کے طرف منتقل ہو گیا، اس کی گراؤنڈ میں سامنے احاطے میں. اور مجھے آج بھی یاد ہے حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ ایک بار تقریر میں ارشاد فرمایا، میں اس کو بچہ ہی تھا، کہ ایک زمانے میں 75 افراد نے شرکت فرمائی تھی پہلے جلسے میں، اور آج جو باہر کے ممالک سے کھڑے احباب آئے ہوئے کھڑے ہو جائیں، وہ 75 سے زیادہ احباب تھے جو باہر سے دنیا سے آئے ہوئے تھے جنہوں نے شرکت کی. تو یہ نظارہ آج بھی میری آنکھوں کے سامنے ہے. تو وہ پھر سلسلہ چلا 1983 میں آخری جلسہ، اس میں 2,75,000 افراد نے شرکت کی ہے. 1984 میں پاکستان میں جماعت احمدیہ پر سخت پابندیاں عائد کی گئیں، جس کے نتیجے میں حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ کو ہجرت کرنا پڑی، جس کے بعد خلیفۃ المسیح کی موجودگی میں جلسہ سالانہ کا مرکزی انعقاد اسلام آباد ٹلفورڈ میں ہوتا رہا، جبکہ آج کل حدیقۃ المہدی میں منعقد ہو رہا ہے. جلسہ سالانہ برطانیہ ایک عظیم الشان عالمی اجتماع کی حیثیت اختیار کر چکا ہے، جہاں خلیفہ وقت بنفس نفیس شامل ہوتے ہیں. ترقی کی منازل طے کرتے ہوئے جلسہ سالانہ کی عظیم علمی، روحانی اور تربیتی درسگاہ دنیا بھر میں مستحکم ہو چکی ہے، اور ہر ملک میں اپنے اپنے رنگ میں یہ روح پرور اجتماع پیاسی روحوں کو سیراب کر رہا ہے. اب اسی گلشن میں لوگوں راحت و آرام ہے، وقت ہے جلد آؤ اے آوار گانے دشت